मुकर्रिर हाफिज़ नईमुल्लाह साहब सनाबली करनाटकी हफिज़हुल्लाह को मैं दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز علماء کرام، صدر اجلاس، دیگر مہمانان اعظام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز طلباء اور طالبات، اسلامیہ مائنارٹی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام کلیہ فاطمہ الزہرا کے سالانہ اجلاس کے موقع پر جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہوں گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو سورہ نور میں ہے، سورہ نور آیت نمبر 55، اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کیے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ وعدہ کس چیز کا ہے؟ وعدہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے، اور وہ انسان جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے نیک عمل نہیں کرتا تب بھی بیکار، اور اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اس طرح بہت سارے دنیا میں غیر مسلم ہیں جن میں ایمان نہیں ہے لیکن عمل اچھے وہ بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا عقیدہ ایمان سب کچھ مضبوط ہے لیکن عمل نہیں ہے، ایمان اچھا ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، آمنوا منکم جو تم میں سے ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کریں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں حکمراں بنائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں حاکمیت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے دنیا کے اندر ایمان اور عمل کی بنیاد پر بڑا بنایا تھا، ایمان اور عمل کی بنیاد پر دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا کی تھی، اور جس طرح ہم نے خلیفہ بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، دنیا میں وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور ایمان کے مطابق عمل کریں گے، نیک عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس دین کے معاملے میں مضبوط کریں گے جس دین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں لیکن ان تمام مذاہب میں اللہ کے پاس مذہب اسلام ہی پسندیدہ مذہب ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دنیا میں جو بھی مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کو اپنائیں گے یا مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی باتوں کو اچھا سمجھ کر کے عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
اور تیسرا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تیسری بات جو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، جب لوگ ایمان کی حالت میں زندہ رہیں گے اور ایمان اور احکام قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، اعمال نیک اور صالح ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے دلوں میں خوف کے بعد امن میں بدل دیں گے. ان تمام لوگوں کی حالت کو آج معاشرے کے اندر ہر آدمی اپنے سے ڈر رہا، ہر آدمی دوسرے سے ڈر رہا، ہر مسلمان مسلمان سے ڈر رہا، ہر مسلمان غیر مسلم سے ڈر رہا، مسلمان تنہا ہو تب بھی ڈر، جماعت کی شکل میں ہو تب بھی ڈر، اور ہر معاملے میں آدمی کے پاس پیسہ ہے اسے ڈر، آدمی کے پاس سفر کر رہا ہے اسے ڈر، آدمی کے پاس سب کچھ کر رہا پھر بھی ڈر ہے دشمنوں کا. کون ہمیں بدنام کریں گے، کون ہمیں ماریں گے، کون ہمیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. خوف کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو امن کی حالت میں بدل دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان اور نیک عمل، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. یعبدوننی، ایک پہلی شرط یہاں پر اللہ تعالیٰ بتلائے. سب سے پہلے تو دو باتیں بتلائے تھے، ایمان اور عمل صالح کی بات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یعبدوننی. ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرے، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی شرک نہ کرے. عقیدہ توحید کی بھی تعلیم اور شرک کی مذمت کی بھی تعلیم، کہ ہم شرک کو ناپسند کرتے ہیں. اس تعلق سے آپ نے کئی مرتبہ سنا، سلفی لوگ ہیں، سلفی ذمہ داران ہیں، سلفی علماء ہیں، شرک کے تعلق سے بے شمار باتیں قرآن اور حدیث کے اندر آپ جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی بتلائے اگر دنیا کے اندر لوگ مومن ہیں، نیک عمل بھی کر رہے ہیں، اگر ان کا ایمان اور ان کے نیک اعمال میں اگر شرک ہے تو ان کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا اور ان کے عمل بھی قبول نہیں ہوں گے شرک کی وجہ سے. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور جو اس کے بعد بھی ہمارے احکام کا انکار کریں گے یا ان مذکورہ باتوں پر عمل نہیں کریں گے، فاولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق ہوں گے دنیا کے اندر. پوری قرآن کریم کی اس آیت کے خلاصے کے طور پر یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، دنیا میں ہم کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو باتیں قرآن اور اللہ کے رسول جو باتیں احادیث میں بیان کیے وہ یقیناً سچی باتیں، یقیناً اس میں ہم سب کی فوز و فلاح ہے، کامیابی اور کامرانی ہے. تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، اور انسان کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہے ہیں وہ وعدہ ان لوگوں سے کر رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. الحمدللہ ہم ایمان لائے، آپ ایمان لائے، آپ مومن ہیں، ہم مومن ہیں. لیکن اسی معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، جو مومن نہیں ہیں. ان لوگوں کو ایمان کی تعلیم دینا، ان لوگوں کو ایمان میں داخل کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا ذمہ ہے. اسی طرح سے اللہ نے یہ بھی فرمایا بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں مومن ہیں، ایمان کی حالت میں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے، کردار ٹھیک نہیں ہے، معاملات میں صحیح نہیں ہے، اخلاق میں صحیح نہیں ہے. لہذا اپنے معاشرے کے لوگوں میں اخلاق کی سدھار کی تعلیم بھی دو، معاملات کو درست بھی کرو اور اخلاق اور معاملات میں درست بھی بناؤ، تب جا کر کے معاشرہ نیک اور صالح بنے گا. اور معاشرہ جب اچھا ہوتا ہے تو معاشرے کے اچھے ہونے کے کئی فوائد ہیں. جن لوگوں کی صلاحیتیں ہیں وہ اپنی صلاحیتوں سے تعمیری کام اور زیادہ کر سکتے ہیں، جبکہ معاشرے میں نیک لوگ ہوں، معاشرہ اچھا ہو. اور اگر معاشرہ بگڑ جائے تو جو لوگ بگڑ گئے، لیکن اچھے لوگ بھی اپنی خوبی اور اپنی تعلیم اور اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر نہیں سکتے، کیونکہ معاشرہ خراب ہے، افراد خراب ہے. علماء کے پاس تعلیم ہے، علماء کے پاس معلومات ہے، لیکن چونکہ معاشرہ خراب ہے اسی لیے وہ علمی کی باتوں کو صحیح انداز میں ڈھال نہیں سکتے. یا اسی طرح سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، دعوت اور تبلیغ کی فکر ہے، لیکن معاشرہ خراب ہے. جن لوگوں کے پاس تعلیم ہے ان لوگوں کے پاس دعوت اور تبلیغ کا جذبہ نہیں، اور جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، پیسہ ہے، وقت ہے، ان کو فکر ہے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے. میں اسٹیج پر آ نہیں سکتا، میں بول نہیں سکتا، میں سمجھا نہیں سکتا، لیکن جو لوگ بول سکتے ہیں وہ اپنا وقت نہیں دیتے، وہ بولتے نہیں، وہ صحیح سے سمجھاتے نہیں. تو معاشرے کے اندر یہ سب خرابیاں. معاشرے کی اصلاح کے لیے تمام پہلوؤں کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے، تاکہ جن لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق صحیح استعمال کریں اور معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے اندر تعمیری اور ترقی کام بڑھتے جائیں.
اور اگر معاشرہ اگر خراب ہو جائے، آدمی کے پاس کتنی بھی صلاحیت ہے، کتنا بھی پیسہ ہو، ہمیشہ وہ ٹینشن میں، خوف میں، دہشت میں رہ کر کے زندگی بھر اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے پیسوں کو اور اپنے وقت اور اپنی عمر کو ضائع کر لیں گے، لیکن معاشرے کے بگڑنے کی وجہ سے اپنے کو کچھ نہیں کر سکتے اچھے کا۔ ان باتوں پر غور کرنے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آگے آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی احکامات کی روشنی میں معاشرے کی جب اصلاح کیے، معاشرے کی اصلاح کیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت بھی دیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں حکمرانی دیں گے، کوئی غلط نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی چوری نہیں کرے گا پیسے، کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی زنا نہیں کرے گا، کوئی غلطیاں نہیں کرے گا۔ یہ خوف سے بالکل دور تھے، امن اور خوشحالی میں تھے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دنیا، میرے نظروں میں دنیا سمٹ دی گئی ہے اور مجھے دنیا کے مشرق اور مغرب کے کنارے تک بتلائے گئے ہیں۔ کیا اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک میرا جو پیغام ہے اسلام کا، میری جو تعلیمات ہے اللہ کی، یہ تعلیمات دنیا کے کونے کونے تک پہنچ کر کے رہے گی۔ آج دنیا کے اندر کون سا ایسا مقام ہے جہاں اسلام کی تعلیم نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ یہ اور بات ہے، اسلام کی تعلیم دور دور سے پہنچ رہی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں پر دنیا والوں کی نظریں ہیں، ان کے کانوں میں اسلام کا پیغام تو پہنچ رہا، لیکن جو بات ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے دل و دماغ سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ دیکھیں گے اور سمجھیں گے مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات کو دیکھ کر کے۔ جو تعلیمات قرآن اور حدیث کی ان کے دل و دماغ تک پہنچ رہی ہے، اگر ہمارے اخلاق میں اگر وہ رہیں گی تو ان کو حوصلہ ملے گا۔ مسلمانوں کا پیغام صحیح ہے، مسلمانوں کی جو قرآن کریم اللہ کی جو کتاب ہے اس کے پیغامات صحیح ہے، محمد رسول اللہ کی جو تعلیمات ہے وہ صحیح ہے۔ میں نے مسلمانوں میں پریکٹیکل ہم نے دیکھا ہے، چلو ہم بھی اسلام قبول کریں گے، چلو ہم بھی اسلام قبول کریں گے۔ آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات کی درستگی اور آپ کے دعوت اور تبلیغ کا جذبہ اور آپ کے اسلام کو پھیلانے کا جذبہ غیر مسلموں کے لیے ہمت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ جب یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کام کریں گے، جب یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کام کریں گے۔ میرے عزیز، دنیا کے اندر معاشرے میں جب کبھی کوئی قوم ہلاکت اور بربادی کی طرف گامزن ہوتی ہے، لوگوں کے اندر خوف، آج مسلمانوں میں تینوں صفات کے الٹا اگر محسوس کرتے ہیں، جس علاقے میں، جس قوم میں، جس معاشرے اور سوسائٹی میں لوگ ذلت محسوس کر رہے ہیں، مسلمان اب ذلیل و خوار ہیں، عزت مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس علاقے میں مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام چھوٹا مذہب ہے، مسلمان تھوڑے ہیں، غیر مسلم زیادہ ہے، مسلمان مغلوب ہے، غیر مسلم غالب ہے، غیر مسلموں کی باتوں پر ہم کو چلنا پڑتا ہے، غیر مسلموں کے رسم و رواج کے مطابق شادیاں کرنا پڑتا ہے، شادیوں میں رنگ ڈھنگ رسم و رواج غیر مسلم جیسا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہماری دعوت میں آ رہے ہیں، ویسا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان کے دلوں میں اسلام کے مغلوب ہونے کی کیفیت ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو آگے جو تیسری بات فرمایا تھا وہ خوف اور دہشت کی بات، مسلمانوں میں دہشت ہے، دہشت۔ جلدی کوئی بڑا اجتماع کرنے سے ڈر رہے، کریں گے لیبل لگ جائے گا، کریں گے انکوائریاں ہوں گی، کریں گے پولیس والے آ کے پوچھیں گے، کون جواب دیں گے؟ سارے لوگ تو صرف سال میں ایک مرتبہ اتنی تعداد میں جڑتے، بار بار تھوڑی جڑتے۔ ارے جماعت کے لوگ تو صرف آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور ہر دن کے لیے کون مشکلیں برداشت کرے گا؟ یہ دہشت، ذلیل بھی ہے اور اپنے آپ کو مغلوب بھی محسوس کر رہے ہیں اور دلوں میں دہشت بھی ہے۔ اگر اس سے باہر نکلنا ہے تو تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد جو پیغام آپ کو تاریخ اسلام کی کتابوں میں ملتا ہے اس پیغام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا میں وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دیا۔ حضرت عمر فاروق کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا ہم وہ قوم ہے، اگر آج دنیا کے اندر اسلام کی طاقت کا رعب اور دبدبہ ہے، اسلام کی عزت ہے، اسلام کا مقام اور مرتبہ، اور عمر فاروق کی خلافت میں اسلام تو روم اور ایران فارس کنارے دور دور تک پہنچ گیا تھا، اگر اسلام اتنا تیزی سے پھیل رہا، اسلام کا اگر ایک رعب اور دبدبہ ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے رہے ہیں، اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرما رہے ہیں مزید، اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر امن اور شانتی پیدا کر رہے ہیں، امن اور شانتی لا رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو زندہ۔ تو اسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام،
فلما ابتغينا العزة في غيره. حضرت عمر فاروق نے فرمایا یاد رکھو دنیا کے کوئی بھی مسلمان, دنیا کے کوئی بھی گروہ, دنیا کی کوئی بھی جماعت, دنیا کی کوئی بھی قوم مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب میں عزت کو تلاش کریں گے, اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا. اذلنا اللہ. جب مسلمانوں نے اسلامی احکام کو چھوڑ کر کے, اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے, کیا اسلامی تعلیمات میں نمازوں کی پابندی کا حکم نہیں ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات میں اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلنے کا حکم نہیں ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات میں اخلاق کو سدھارنے کی تعلیم نہیں دی گئی؟ کیا اسلامی تعلیمات کے اندر قرآن کی فضیلت نہیں بیان کی گئی؟ کیا اسلامی تعلیمات میں قرآن کا مقام اور مرتبہ نہیں بیان کیا گیا؟ کیا اسلامی تعلیمات میں شادی, تجارت اور کاروبار معاملات کے تعلق سے حدیثیں نہیں ہیں؟ اگر ہے ہم نہیں پڑھے, ہم سمجھے نہیں, ہم عمل نہیں کریں, گویا کہ ہم جب ہم پڑھے ہی نہیں ہیں تو ہم مجبور ہو گئے دوسرے لوگ جیسا کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے ہم بھی کرتے جا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم مسلمان دوسرے قوم کی مذہب کی تعلیم سے, دوسرے قوم کے اخلاق کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے وہ کام کرتے جا رہے ہیں, اور دنیا میں جب کبھی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے, عزت کبھی نہیں دے سکتے. یہ حضرت عمر فاروق کا فرمان. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, ان کا ایک فرمان, لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها. اس امت کے آخری قوم, آخر کے لوگ اگر اپنے قوم, معاشرہ اور سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ہرگز اصلاح نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنے سلف کی تاریخ کا مطالعہ کرو, آپ اپنے سے پہلے لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کرو, تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو, ان لوگوں نے کس طرح اسلام کو پھیلایا, ان لوگوں نے کس طرح اسلام کو عملی طور پر عمل کر کے بتلایا, ان لوگوں نے کس طرح اسلام کو زندہ کیا. جب تک تم ویسے کام نہیں کرو گے اس وقت تک تم معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتے. آج ہم سارے لوگوں کی تاریخ چھوڑ کر کے اب معاشرے کے اندر جدید کیا ہو رہا صرف اسی کی طرف توجہ ہو, اس طرح سے بھی ہم معاشرے کے اندر نہیں کر سکتے. قرآن کریم سب سے معتبر اور سب سے رہنما کتاب ہے آپ کے لیے. قرآن کریم کا مطالعہ کرو, قرآن چھوڑ کر کے دوسری کتابوں سے ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے, کبھی نہیں کر سکتے, کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن کریم کے سورہ قاف کی آخری آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجیے, ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, ان لوگوں کو جو جہنم سے ڈرتے ہیں, ان لوگوں کو جو قبر کے عذاب سے ڈرتے ہیں, جن لوگوں کو بھی آپ ڈرانا چاہتے ہیں یا جنت کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں, نیک اعمال کی ترغیب دینا چاہتے ہیں, اچھائی کی ترغیب بھی اور عذاب کا خوف بھی, یہ دونوں چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے. قرآن کریم ہی سے ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دنیا کے اندر پہنچائیے, آپ پیغام پہنچائیے, اسلام کی تبلیغ کیجیے, دعوت کا کام کیجیے. غیر مسلموں میں اسلام کے پیغام کو پہنچانا یہ دعوت ہے, یہ تبلیغ ہے, اور مسلمانوں کے اندر قرآن اور حدیث کے پیغام کو پہنچانا یہ اصلاح کا کام ہے. اصلاح کا کام بھی ہماری ذمہ داری, دعوت کا کام بھی ہماری ذمہ داری. کوئی غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں کیوں بتلائے گا جب تک کہ ہم مسلمان اپنے اسلام کے بارے میں غیر مسلم کو نہیں بتلائیں گے. تو الغرض اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا تھا, بلغ ما انزل الیک من ربک, تمہارے رب کی جانب سے جو پیغام تمہارے پاس اتارا جا رہا قرآن کریم کی شکل میں, احادیث کی شکل میں, اسی پیغام کی آپ تبلیغ کیجیے, اسی سے آپ تبلیغ کیجیے, دوسری کتابوں سے نہیں. اس دور میں بھی بہت ساری کتابیں تھیں, یہ سمجھنا ہے. دوسری بات, قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی اور موت کا تذکرہ کیے ہیں. زندگی اور موت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے. کس طرح آزمائے؟ آزمائش کس طرح کی؟ ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. احسن, علماء کرام تعلیم یافتہ لوگ سمجھتے ہیں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. سب سے اچھا عمل. قرآن کریم کے اس مقام پر اللہ نے فرمایا, ہم دنیا میں لوگوں کو آزمانے کے لیے پیدا کیے, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, علماء کو بھی, غیر علماء کو بھی, نوجوانوں کو, بچوں کو, سب کو ہم آزمانے کے لیے پیدا کیے. کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے؟
اور اسی اچھے عمل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 آیت نمبر 33 میں فرمائے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آپ کا خیرات کرنا بھی اچھا کام ہے, نماز پڑھنا بھی اچھا کام ہے, اور دنیا میں آپ روزے رکھنا بھی اچھا کام ہے, زکات دینا بھی اچھا کام ہے, حج کرنا بھی اچھے کام ہے, سارے اچھے کام ہیں. لیکن سب سے اچھا کام, یہ سب سے اچھا کی جو مثال بتلا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ایک طرف فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور سب سے اچھا عمل کے بارے میں اللہ نے فرمایا دنیا میں سب سے اچھا عمل یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, جو اللہ کی طرف دعوت دے, جو دعوت کا کام کرے, تبلیغ کا کام کرے. اللہ کے بندو, تمہارے پاس قرآن کی تعلیم ہے, تمہارے پاس سلف کی تعلیم ہے, تمہارے پاس حدیثوں کی تعلیمات ہے, اتنا تو دوسرے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. کتنے ایسے مسلمان جو 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس حدیثوں کی تعلیم نہیں, ان کے پاس سنتوں کی تعلیم نہیں, ان کے پاس توحید کی تعلیم نہیں, ان کے پاس بدعات کے بارے میں کچھ معلومات نہیں. یہ ہمارا ذمہ ہے, ہم دعوت کے کام کریں, اپنے مسلمانوں کی اصلاح کریں, غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پہنچائیں, غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں. یہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا کام ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. نمبر 2, وَعَمِلَ صَالِحًا, نیک عمل کرنا, یہ بھی اللہ کے پاس سب سے اچھا کام ہے. دنیا میں جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کریں گے, نیک عمل کی ترغیب دیں گے, وہ ایک سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. وقال اننی من المسلمین, اور اسلام پر فخر ہونا چاہیے, اسلام پر آدمی کو ذرا برابر شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک مسلمان ہوں, میں حق پر ہوں, ہمارا مذہب سچا ہے, ہمارا مذہب حق ہے. میں اپنے اخلاق سے, میں اپنی تعلیمات سے, میں اپنے کردار سے, میں اپنے معاملات سے, میں اپنے پیسے سے, میں اپنے وقت سے, میں اپنی قربانی سے, میں اپنی جد و جہد سے اسلام کو پھیلاؤں گا, اسلام کو پھیلاؤں گا. یہ فکر اور جذبہ ہونا چاہیے میرے عزیز, یہ حق ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, اللہ کے پاس کل آپ کو جواب دینا ہے یہ ساری چیزوں کے بارے میں. ایک اور آیت کریمہ سن لیے, سورہ انفال کی آیت نمبر 60, جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے 10ویں پارے میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. قرآن کریم کی سورۃ انفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیے کن لوگوں کو جو قرآن پڑھنے والے ہیں. کیا آپ قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں؟ کیا قرآن پر آپ کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے؟ آپ سب کہیں گے ہاں قرآن پر ہمارا ایمان ہے, قرآن پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے, قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ قرآن کا ایک پیغام ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے اے لوگو تم اپنے پاس طاقت کو بناؤ, طاقت. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تمہارے پاس طاقت جتنی زیادہ بن سکتی ہے بناؤ, تیار کرو. تمہارے پاس بولنے والوں, حق بولنے والوں کی طاقت, علم کی طاقت, تمہارے پاس پیسے کی طاقت, تمہارے پاس دشمن کو مرعوب کرنے والی چیزوں کی طاقت, تمہارے پاس جو کچھ جوانی ہے, بہت سارے نوجوان ہیں اگر اپنی جوانی کو اسلام کی راہ میں لگا کر کے, اسلام کی تبلیغ کر کے اگر وہ بہت دور تک اچھے کام کر سکتے ہیں کرو, یہ تمہاری طاقت ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے اسلام کے لیے نکال سکتے ہیں, بانٹو, اسلام کے لیے لگاؤ, اسلام کی تبلیغ میں لگاؤ. اور علماء ہے, علم ہے, بول سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, سمجھاؤ معاشرے کے اندر, یہ تمہاری طاقت ہے. کسی کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, کسی کے پاس دماغ ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی لائر ہے, اگر اپنی تعلیم سے اسلام کی اگر مدد کر سکتا ہے مدد کرو, طاقت کو مضبوط کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, خاص کر اللہ کے رسول کے زمانے میں میدان جہاد میں لڑنے کے لیے گھوڑے, ہتھیار, مال, راشن, کھانا پانی, ایسی تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی. یہ اس منظر میں یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. لیکن آج کے دور میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جو ضرورت, یا جس چیز سے اسلام کی تبلیغ ہو سکتی ہے, جس چیز سے اسلام کی تبلیغ مؤثر ہو سکتی ہے, وہ تمام چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے. ایک دور تھا, ایک ہاتھ میں تلوار, سامنے دشمن, ایک تلوار سے ایک آدمی مرتا تھا. لیکن آج کا دور تعلیم کا دور ہے, آج کا دور دماغ کا دور ہے. لوگ آج ایک گھر میں بیٹھ کر کے پوری دنیا پر کنٹرول کر رہے ہیں. لوگ آج ایک بینک میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کی بینکوں کے پیسوں پر کنٹرول کر رہے ہیں. لوگ آج ایک جگہ پر بیٹھ کر کے پوری فوج کو کنٹرول کر رہے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے سے. یہ سب دماغ کا استعمال کر رہے ہیں.
اگر اس طرح کا دماغ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے اگر استعمال کر سکتے ہیں کرو۔ ایک دور تھا دعوت اور تبلیغ کے لیے اس طرح کے خطبہ، اجتماعات، بیانات ہوتے تھے، 1000-2000 آدمی مستفید ہوتے تھے۔ آج اسی طرح کی ٹیکنالوجی آئی ہے، آپ جو بولیں گے آپ کی بات کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، آپ کے بات کی لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ اگر آپ ذرائع کا، جدید ذرائع اور ابلاغ کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، آپ کو بلا جھجک اس میں استعمال کرنے کی گنجائش ہے، آپ استعمال کرنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر غیر مسلموں کی جو بھی طاقتیں اس کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو ذرائع وسائل آپ استعمال کر سکتے ہیں کرو، اور اس میں کامیابی ہے۔ اور آپ کو بتلاؤں دنیا کے اندر آج اسلام کے خلاف جتنی کتابیں، جتنے پلاننگ روزانہ ہو رہے ہیں، اگر 100% اگر ہو رہے ہیں، اس میں تقریباً 0.5% بھی اس کے دفاع کے لیے کوششیں نہیں ہو پا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم تمام مسلمان اپنے اب تک کے جو کچھ حالات سے ہم گزرے ہیں، لیکن دشمن جو ذرائع اور جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، اگر ان چیزوں سے اگر ہم اسلام کی تبلیغ مؤثر شکل میں پیش کر سکتے ہیں، پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کو آپ مثبت انداز میں پیش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی جاہل ایسا ہے، کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو ہر بات میں آپ کی مخالفت یا منفی پہلو سے اگر آپ کی تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کو یہ منفی کیا ہے، کون کون دشمن ہے، کون کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، اس کی جانکاری بھی بہت ضروری ہے۔ آج مسلمان اقوام متحدہ کیا ہے، موساد کیا ہے، یہودی قوم کیا کر رہی ہے، اور UN کیا کر رہا ہے، اور اس طرح کی بے شمار RSS تنظیم ہے، وشو ہندو پریشد تنظیمیں ہیں، اس طرح کے لوگ کیا سازشیں کر رہے ہیں، اس کا دفاع کیسے کرنا۔ جب ہم جانیں گے غیر مسلموں کے بارے میں کہ غیر مسلم کس حد تک اسلام کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں، غیر مسلم کس حد تک محمد رسول اللہ کی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کی توہین اور گستاخ رسول اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ کون کون ہیں، جب تک جانیں گے نہیں تب تک آپ جواب نہیں دے سکتے۔ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون دشمن ہے اور کس طرح دشمنی کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں کہ فلاں لوگ دشمن ہیں، اور ان کی دشمنی کا اور ان کی سازشوں کا جواب اس طریقے سے ہم کو دینا۔ میرے عزیز، یہ تمام باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ آخر میں ایک حدیث کی تشریح کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزنی، آپ مجھے نصیحت کیجئے، مختصر نصیحت، آپ جامع جوامع الکلم ہیں، مختصر باتوں میں اچھی باتیں آپ مجھے بتلا دیجئے، اچھے اعمال کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جریر آپ قسم کھاؤ، وعدہ کرو مجھ سے، وہ بیعت کا ذکر ہے حدیث میں۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لكل مسلم۔ یہ 4 الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد والنصح لكل مسلم کے تحت ایک لمبا واقعہ جریر ہی کا نقل کی ہے، وہ واقعی دلیل ہے۔ حضرت جریر نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میں قسم کھاتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں گواہی دوں گا اللہ کی، میں گواہی دیتا ہوں آپ کی رسالت کی، میں وعدہ کرتا ہوں نمازوں کی پابندی کی، میں وعدہ کرتا ہوں زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اور میں وعدہ کرتا ہوں والنصح لكل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بنو، ہر مسلمان خیر خواہ بنے، ہر مسلمان اپنے دل میں اپنی ذات کے تعلق سے بھی، دوسرے کی ذات کے تعلق سے بھی خیر خواہ رہے۔ والنصح لكل مسلم، یہ خیر خواہ کیا ہے، خیر خواہی کسے کہتے ہیں، ذرا اس واقعے سے سمجھیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ کے پاس بڑے مالدار صحابی تھے، کھجور کے باغات بہت زیادہ تھے، مدینہ منورہ سے ذرا سے فاصلے پر اتنے بڑے باغیچے، اتنے زیادہ باغیچے، ہزاروں درخت ان کے موجود تھے، ہزاروں درخت۔ یہ سرسی وغیرہ کے علاقے کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، پائنیپل وغیرہ کے لوگ جو پیک کرتے ہیں، ایک ایک درخت میں کتنے پھل آتے ہیں اور کس قدر پیک اگتی ہے اور کس قدر خیر و برکت باغیچوں کے بارے میں۔ جریر بن عبداللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے مینیجر سے کہا، اپنے کام والے سے، جا کر کے میرے لیے بازار سے گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔
ان کے مینیجر صاحب گئے بازار میں گئے, گھوڑے کے دام کئی لوگوں سے پوچھے, گھوڑا دیکھ کے اچھا ہے, دیکھ کر کے مالک سے پوچھے, گھوڑے کے مالک سے کتنے کا گھوڑا, بات چیت ہوئی 200 درہم 300 درہم 400 درہم, الغرض 300 درہم پر بات طے ہوئی. 300 درہم پر جب بات طے ہو گئی تو 300 درہم بھی مینیجر کے پاس نہیں تھے. اس نے کہا مالک صاحب آپ اپنا گھوڑا لے کر کے ہمارا مالک کے پاس آ جائیے, حضرت جریر بن عبداللہ ہے وہاں پر, ان کے پاس پیسے ہیں, میں بولوں گا وہ آپ کو پیسے دے دیں گے, آپ کا گھوڑا وہ لے لیں گے. چلیے آگے مالک کے پاس, گھوڑے کے مالک کو گھوڑے کے ساتھ بلا کر کے لائے ہیں صحابہ رسول کے پاس, جریر بن عبداللہ کے پاس. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں گھوڑا, گھوڑے کو ہاتھ بھی لگا کے چھو کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں میں اس پر سوار ہونا چاہتا ہوں, مالک سے اجازت لو, مالک سے اجازت لو. مالک کی اجازت, ٹھیک ہے صاحب آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ چیک بھی کر لیجئے, چیک کر لیجئے. آپ تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں, سواری کر کے پھر آتے ہیں, ایک راؤنڈ مار کر کے اس کے اوپر آتے ہیں, اترتے ہیں گھوڑے سے. یہ گھوڑے کے اندر جو خوبی ہے برداشت کرنے کی, وزن کو چلنے کی جو صفتیں ہیں, اس کو میں نے دیکھ لیا. یہ 300 درہم کا نہیں ہے, یہ 400 درہم کا, قیمت 300 میں طے ہو چکی ہے, پھر بھی اصحاب رسول کہہ رہے 300 کا نہیں, اس کے اندر جو خوبی ہے اس خوبی کی قیمت میں دینا چاہتا ہوں, یہ 400 درہم کا. اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں نہیں, گھوڑا تو کئی طرح سے بھاگتا ہے, کبھی دور کی چال, کبھی سرپٹ بھاگتا ہے, کبھی دور کی چال, الگ الگ طریقے سے گھوڑوں کی رفتار ہوتی ہے, وہ 2-3 طریقے سے بھگا کر کے بھی دیکھو. چنانچہ ویسا بھی کبھی دور کی چال بھی بھگاتے ہیں, کبھی سرپٹ بھگاتے ہیں, معلوم ہوتا ہے یہ گھوڑا تو اور اچھا. پھر کہتے ہیں یہ 300 اور 400 درہم کا نہیں بلکہ یہ تو 600 درہم کا ہے, یہ گھوڑا تو 600 درہم کا. مینیجر صاحب پریشان, میں بات کر چکا ہوں, بولی لگا چکا ہوں, پھر آپ کیوں بڑھا رہے؟ خاموش. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے, صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے نہیں, دوسرے کے حق کو بھی سمجھنے والا ہوتا ہے مسلمان. وہ سمجھا رہا ہو حضرت جریر بن عبداللہ. پھر تیسری مرتبہ اور ذرا دور تک ذرا اسے دوڑا کر کے چیک کرنے کے بعد بولتے ہیں یہ اس گھوڑے کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ خوبیوں کی قیمت 300 درہم بھی نہیں, 400 درہم بھی نہیں, 600 درہم بھی نہیں, 800 درہم ہے. اب میں 800 درہم اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. مینیجر صاحب کہتے ہیں 300 درہم کی جو بات میں طے کر چکا تھا, آپ 500 درہم اس آدمی کو زیادہ دے رہے ہیں, کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہیں صحابی رسول, سنو, شاید یہ جو گھوڑے کا مالک ہے اس مالک کو اس کے گھوڑے کے اندر کتنی خوبیاں اور صفات ہیں اس کا علم نہیں. اگر وہ غافل ہے اس کی غفلت کا ناجائز فائدہ ہم نہیں اٹھانا. مسلمان کسی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. اگر میں دنیا میں بچا لوں آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. اور یہ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ گھوڑے کی خوبیوں سے وہ آدمی واقف نہیں ہے مالک. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے واقف تو ہوگا لیکن وہ گھوڑے کا مالک مجبور ہوگا. اگر میں زیادہ دام بولوں گا تو لوگ لیں گے نہیں, اس لیے کم دام میں بیچنا چاہ رہا. وہ گرچہ بیچنا چاہ رہا لیکن لینے والا خیر خواہ ہونا چاہیے, لینے والا احساس ہونا چاہیے. اس کی جو خوبیاں اور صفات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اسی لیے میں نے اس کو 800 درہم دیا. میرے عزیز, یہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, خیر خواہی ہمارے اپنے نفس کے ساتھ, خیر خواہی ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ, خیر خواہی ہمارے معاشرے میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ. میں سوال کرتا ہوں آپ سے, اسلام کی خوبیوں کو ہم جانتے ہیں, غیر مسلم نہیں جانتے. کیا ہمارا حق نہیں بنتا, خیر خواہی کا جذبہ نہیں بنتا ہم اسلام کی خوبیوں کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں؟ کیا علماء کرام کو اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ نہیں بنتا؟ علماء کے اندر قرآن اور حدیث کی معلومات بے شمار ہے. ہمارے اندر جذبہ دعوت اور تبلیغ کی ایک فکر پیدا ہو, ہم جو حدیثیں جانتے ہیں تبلیغ کریں گے, بولیں گے, سمجھائیں گے. عوام مسلمان نہیں جانتے بے شمار قرآن میں کیا کیا احکام ہے, حدیثوں میں کیا کیا احکام ہے. کیا علماء کے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ نہیں کہ وہ جو تعلیم سیکھے اور سمجھے ان کے پاس ایک امانت ہے, ہم اس امانت کو خیر خواہی کے جذبے کے تحت پیش کریں گے, ہم سمجھائیں گے. میرے عزیز, عام مسلمانوں کے تعلق سے بھی مدرسوں میں پڑھنے والے طلبا, مدرسوں میں پڑھنے والی طالبات خیر خواہ اگر ہے, معاشرے میں جہاں جہاں ہم سے دوسرے لوگ ملتے ہیں ہماری خیر خواہی کا یہ ثبوت دینا چاہیے. ہم جو اچھی تعلیم سیکھتے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں, ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. میرے عزیز, خیر خواہی یہ بھی ہے اگر کسی کے پاس علم ہے, ایک عالم دوسرے, ایک بڑا عالم ہے, ایک چھوٹا عالم ہے, بڑا عالم چھوٹے عالم کے بارے میں سمجھتا ہے, فلاں مولوی صاحب کے پاس جذبہ ہے, فلاں مولوی صاحب کے پاس علم اچھا ہے, قرآن کی آیت اچھی طرح یاد ہے, احادیث مبارکہ اچھی طرح پیش کرتے ہیں, کیوں نہ ان کو اچھا کام لے,
क्यों ना हम इनसे अच्छा काम ले। हर बड़े आलिम का यह हक बनता है खैर खाई का कि वो छोटे उलमा इकराम को जोड़ करके, उनसे मुत्तहिद करके, उनके ताकत बना करके इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तेमाल करे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कामयाबी और कामरानी का एक सबसे बड़ा राज ये था, हजरत उमर फारूक अपने इलाके के मुसलमानों में जो ज्यादा अच्छा समझदार होता था, जो ज्यादा बोल सकता था, अच्छा समझा सकता था, लोगों को कन्विंस कर सकता, ऐसे लोगों को हजरत उमर फारूक मुसलमानों के काफिलों में आगे आगे रखते थे ताकि तुम बोलो, पीछे वाले लोगों को उभारो, तरगीब दो, तुम्हारी तरगीब से इनमें जज्बा होगा, इनके जज्बे के साथ जब ये काम करेंगे इस्लाम गालिब होगा, इस्लाम गालिब होगा। आज माशरे के अंदर अगर किसी के पास पैसा है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, साथ देना चाहिए, ये खैर खाई वही करेंगे, उलमा अपने तौर पर कर लें, पैसे वाले अपने तौर पर कर लें, नहीं, खैर खाई ये है कि पैसे वाले और उलमा दोनों मिल करके, दोनों मिल बैठे करें, मंसूबा बनाएं, मंसूबे के तहत काम करें, यकीनन माशरे के अंदर ये काम अच्छा होगा। बस इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान और सुन्नत के अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें खैर खाई के ताल्लुक से हम सुने हैं, ये जो बातें दावत और तबलीग के ताल्लुक से हम सुने हैं, जो बातें हम मुसलमानों की इज्जत के ताल्लुक से, मुसलमानों में अमन और शांति के ताल्लुक से, मुसलमानों इस्लाम के गलबे के ताल्लुक से जो बातें हम सुने हैं, अल्लाह ताला उन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब अबू ज़र साहब तगड़े कट्टे वाले अमीर दिली जमात अहले हदीस सिरसी से गुजारिश की जा रही है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और एक अहम ऐलान ये है कि कन्नड़ा ज़ुबान में नमाज वगैरह मसाइल की किताबें यहाँ सामने दुकान पर दस्तयाब हैं, ख्वाहिशमंद हजरात वहाँ से खरीद सकते हैं। इसी तरीके से मजल्ला अनवार फातिमा जिसका ऐलान हो चुका है और ट्रस्ट के तारुफ पर मुश्तमिल जो किताबचे हैं जिसका ऐलान हो चुका है वो यहाँ से खरीद सकते हैं। अब आखिर में आज की इस महफिल के सदर मोहतरम मौलाना यूसुफ जमील साहब जामिया हफ़िज़हुल्लाह से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती खिताब से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं।